مثلاً ایک شخص سودی خوری سے باز نہیں آ رہا، باقی وہ نماز کا بھی پابند ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، روٹی بھی رکھ رہا ہے اور ہر اچھے کام بھی کر رہا ہے، تو اس ایک گناہ کی برائی سے اس کے گرد اس طرح پھیل جائے گا کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب وہ ہر چیز کر رہے ہیں، نیک تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ہر نیک کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سود میں چھوڑ، تو اس گناہ کی وجہ سے صرف ساری نیکیاں زیرو سے ملٹیپلائی ہو۔ آپ چاہے جتنے بھی اچھے کام کر لو، سود میں چھوڑ رہے اور غلط کام کر لو، تو وہ ساری نیکی آپ کے زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ گناہ کے احاطے کر لینے سے مراد یہ ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لے کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، چاروں طرف سے گناہ اس کے گرد، حتیٰ کہ دل سے ایمان و تقوی رخصت ہو جائے۔ یہ بڑی سخت بات ہے کہ دل سے ایمان چلا جائے۔ ایک ہوتا ہے جب آپ گناہ کر رہے تو آپ کو گناہ کا احساس بھی ہو جائے، لیکن اب وہ گناہ اتنا اس نے کر لیا تو اس کے چاروں طرف گناہ گھوم رہے ہیں، وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو احساس بھی نہیں۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 82، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اب نیک عمل کے بارے میں ہر شخص نے اپنا ایک تصور اور نظریہ بنا رکھا ہے، جبکہ نیک عمل سے قرآن مجید کی مراد دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں اب جیسے بندہ تہجد پڑھ رہا ہے، ایک حدیث جو اسرار میں سناتے تھے، سر آپ نے سنی ہوگی، مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ وہ ایک شخص تھا، وہ لگا رہتا تھا اپنی عبادتوں میں اور ایک پل مطلب اس کا گناہوں میں نہیں گزرا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بولا تھا کہ اس بستی پہ عذاب کر دو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گواہی وہ دے رہے ہیں کہ اللہ تیرا ایسا ایسا بندہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے پلٹ اس بستی کو اس بندے پہ، پھر عذاب کے مطلب پہلے اس بندے پہ، پھر اس عذاب اس بستی پہ، کہ وہ مطلب کچھ کر نہیں پا رہا تھا، اس کے سامنے شیطان کا ناچ کر رہا تھا، اس کو کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ تو یہی اس پہ ہے۔ اب نیک عمل کے بارے میں ہر شخص نے ایک تصور اور نظریہ بنا رکھا ہے، جبکہ نیک عمل سے قرآن مجید کی مراد دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ محض کوئی خیراتی ادارہ یا کوئی یتیم خانہ کھول دینا، بیواؤں کی فلاح و بہبود کا انتظام کر دینا، اور خود سودی لین دین اور دھوکہ فریب پر مبنی کاروبار تک نہ کرنا نیکی کا تصور نہیں ہے، جبکہ نیکی کا جامع تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ تمام فرائض کی بجا آوری ہو، دین کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں، اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد و مجاہدہ کیا جائے، اس کے دین کو قائم کرنے کی اور سر بلند کرنے کی کوشش کی جائے، دل سے، ایمان سے، طاقت سے، ہر چیز سے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہے جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جنت اتنی آسان تو نہیں ہے کہ آپ کو سب سے پہلے قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا، یہی آ رہے نا، اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ نیک عمل سے مراد وہی ہے کہ اسلام غالب کرنے کی کوشش کریں، تو یہی لوگ جنت میں جائیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خوشخبری ہے جو دین اسلام غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے۔ اچھا، آیت نمبر 83، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا عبادت کرو گے کسی کے سوا اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اچھا، اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پہ آتے ہیں، ان میں سے ایک مقام یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو گے، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی، وَالْمَسَاکِینِ، اور محتاجوں کے ساتھ بھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، امر بالمعروف کرتے رہو، نیکی کی دعوت دیتے رہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ بنی اسرائیل سے معاہدہ ہوئے
ہو رہا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل سے معاہدہ ہو رہا ہے نمبر 23۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اور پھر تم پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، مطلب زیادہ اکثریت ان کی پھر گئی، جو معاہدہ ہوا تھا یہ سے لوگ بنی اسرائیل والے پھر گئے تھے، لیکن سوائے کچھ لوگ۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ ہمیشہ سے ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جب بھی ان کو کوئی احکام دیے جاتے ہیں تو ہمیشہ پھر جاتے اس چیز سے۔ تمہارے یہ عادت گویا طبیعت ثانیہ، ان کی طبیعت ہی ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ ایک اور عہد بھی لیا تھا جس کا ذکر بائے الفاظ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 84 شروع ہوئی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا، دوسرا عہد، لا تسفكون دماءکم، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، باہم خون ریزی نہیں کرو گے، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گے، مطلب ایک قوم بن کے، تم سب بھائی بھائی بن کے رہو گے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے انما المؤمنون اخوہ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا مانتے ہوئے، یعنی تم نے اس قول کو اقرار کو پورے شعور کے ساتھ مانا تھا، اس وقت انہوں نے مان لیا تھا، معاہدہ میں یہ مان لیا تھا۔ اچھا یہاں پہ قصہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا تھا۔ سب سے پہلا شہر ریحا فتح کیا گیا، اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی۔ جب سارا فلسطین انہوں نے فتح کر لیا تھا نا، اس کے بعد کوئی حکومت وہ قائم نہیں کی، بلکہ 12 قبیلوں نے اپنی اپنی 12 حکومتیں بنا لی، سب بڑھ گئے آپس میں، سب الگ ہو گئے۔ ان حکومتوں کے باہمی آمازش کے نتیجے میں ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، اور یہ ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال باہر پھینکتے تھے۔ اب دیکھیں یہ جو معاہدہ ہوا تھا نا، سب توڑ دیا انہوں نے۔ یہ آیت نمبر 83 میں ایک ہوا ہے، پھر آیت نمبر 84، دونوں معاہدے انہوں نے توڑے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور نہ ہی تم لوگوں کو گھر سے نکالو گے، نہ ہی تم اپنوں کا خون بہاؤ گے، سب انہوں نے توڑ دیا۔ فلسطین فتح کیا، ایک حکومت بنانے کی جگہ انہوں نے 12 قبیلے کی 12 حکومتیں بنائی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہر قبیلہ ایک دوسرے سے لڑنے لگا، خون بہنے لگے، آپس میں مارنے لگے، لوگوں کو گھر سے نکالنے لگے، ایک دوسرے پہ حملہ کرنے لگے۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ فرار ہو کر کسی کافر ملک میں چلے جاتے، کفار انہیں غلام یا قیدی بنا لیتے، اور یہ اس حالت میں ان کے سامنے لائے جاتے تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے تمہارا اسرائیلی بھائی اگر کبھی اسیر ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ اچھا بات کون سی ماننا اپنے فائدے والے؟ کوئی مطلب ان حالات سے بیدار ہو کر کوئی بیچارہ چاہے دوسرے ملک چلا گیا، کافر ملک، تو اس کو لے لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا اپنے بھائی کو فدیہ دے کے چھڑا لو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بنی اسرائیل کتنی کیسی قوم ہے، خود اندازہ لگا لیں، جتنے احکام پیچھے آ رہے ہیں سب کو توڑے جا رہے ہیں، جو آپ کا فائدہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ پورا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 85 سٹارٹ کرتے ہیں۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنی ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، وَإِنْ يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ اچھا دیکھیں، نکال دینا ہی مطلب ان کی غلطی کی وجہ سے بھاگے نا، وہ جو انہوں نے ایک حکومت قائم نہیں کری، ریاست قائم نہیں کری، جس کے نتیجے میں جنگیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے تو لوگ بھاگے کافر ملک، تو ان کا گناہ انہیں پہ نہ کہ ان کو فتح دے کے چھڑانے پہ انہوں نے کوئی احکام پورے نہیں کیے، انہیں پہ گناہ ہے ان کا۔ حالانکہ یہ دیکھیں آ رہا ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔
اب دیکھیے اس واقعے سے جو اخلاقی سبب یا مورل لیسن دیا جا رہا ہے وہ ابدی ہے، اور جہاں بھی یہ طرز عمل اختیار کیا جائے گا تعویل عام کے اعتبار سے یہ آیت اس پر منطبق ہوگی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب لا تکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ دیکھا کیا بہترین نتیجہ ہے، بہترین مطلب کتنی پیاری بات کہی ہے جو انہوں نے کچھ احکام مانے اوپر، جیسا کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ بھائیوں سے جنگ نہ کرو کری، خون نہ بہاؤ آپس میں بہایا، اور گھروں سے نکالو نکال دیا، ایک حکومت قائم نہیں کری، 12 قبیلے قائم کر دیے، ان کی حکومتیں قائم کر دی 12 الگ، جس کے نتیجے میں وہ نکل کے دوسرے کافر لوگوں کے پاس آگے تو وہ بھلے چھوڑا لیا، ایک احکام ماننا باقی سارے چھوڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کا مورل لیسن اگر لیا جائے تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ یہ یہودی فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے ذلت اور رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف۔ یہ ایک بہت بڑی سچائی، آفاقی سچائی، آپ کہہ سکتے ہیں یونیورسل ٹروت بیان کر دی گئی ہے، جو آج امت مسلمہ پر صدقی منتقل ہو رہی ہے، مطلب پوری اتر رہی ہے بات۔ آج ہمارا طرز عمل بھی یہی ہے یہودیوں کی طرح کہ ہم پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں، جیسا یہودی کرتے تھے، کتاب کو کچھ حصہ مان لیا کچھ کا نہیں مانا۔ ہم میں سے ہر گروہ نے کوئی ایک شے اپنے لیے حلال کر لی، ملازمت پیشہ طبقہ رشوت کو اس بنیاد پر حلال سمجھے بیٹھا ہے کہ کیا کریں، اس کے بغیر وہ گزارا نہیں ہو سکتا، زندگی نہیں چل سکتی۔ کاروباری طبقے کے نزدیک سود حلال ہے، اس کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا۔ یہاں تک کہ جو طوائفیں بازار حسن سجا کر بیٹھی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ کیا کریں، ہمارے دھندا ہے، ہم بھی محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا ایک تصور موجود ہے۔ چنانچہ محرم کے دنوں میں یہ اپنا دھندا بند کرتی ہے، محرم کے دنوں میں سیاہ کپڑے پہنتی ہیں اور ماتمی جلوسوں کے ساتھ بھی نکلتی ہیں، ان میں سے بعض مزاروں پر دھمال بھی ڈالتی ہیں۔ ان کے ہاں اسی طرح کے کام نیکی شمار ہوتے ہیں، اور جسم فروشی کو یہ اپنا کاروبار مجبوری سمجھتی ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں ہر طبقے میں نیکی اور بدی کا ایک امتزاج موجود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کلی اطاعت ہے، پورا قرآن میں ہر ایک چیز، یہ نہیں آپ کو چھوڑ دو کچھ نہ چھوڑ، کلی اطاعت کا ہے۔ جذبی اطاعت اس کے ہاں قبول نہیں کی جاتی، بلکہ الٹا منہ پر تیل مار دی جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ عالمی سطح پر جس ذلت و رسوائی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی جزوی اطاعت ہے کہ دین کے ایک حصے کو مانا جاتا ہے اور ایک حصے کو نہیں مانا جاتا، اور ذلت ہمارے اوپر تھوپ کی گئی ہے۔ باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ، تو وہاں شدید ترین عذاب کے وعید ہے۔ اپنے طرز عمل سے تو ہم اس کے مستحق ہو گئے ہیں، تاہم ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت دستگیری فرما لیں تو اس کا اختیار رہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ سیٹھ صاحب ہر سال عمرہ فرما کر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے یہ عمرہ حلالی کمائی سے یہی نہیں جا رہا، یہ تو حرام کی کمائی سے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نہا دھو کر آ گئے ہیں اور سال بھر جو حرام کی کمائی کی تھی سب پاک ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے ناواقف نہیں ہے، وہ تمہاری داڑیوں سے، تمہارے اماموں سے اور تمہاری قبا سے دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ تمہارے اعمال کا حساب لے کر رہے گا۔ آیت نمبر 86، اولئک الذین اشتروا
सॉरी आयत नंबर 86 उलाइका लजीना इश्तरुल हयातद दुनिया वबिल आखिरती, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी इख्तियार कर ली है और आखिरत को फला यखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून, सो अब ना तो उनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही इनकी कोई मदद की जाएगी। अब आयत नंबर 87 वलक़द आतैना मूसल किताब, और हमने मूसा को किताब दी यानी तौरात, वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रसूल, और उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि बनी इसराइल पे यहूदियों पे कोई छोटा सा भी वक्फा ऐसा आया हो कि कोई रसूल ना हो, हमेशा उनके पास रसूल आते हैं। एक बार नोट कर लीजिए कि यहाँ लफ्ज़ रसूल अंबिया के मायने में आया है, अंबिया के मायने में आया है। बनी नबी और रसूल में कुछ फ़र्क है, इसे इख्तिसार के साथ समझ लीजिए। बनी नबी और रसूल में जो फ़र्क है इसे समझिए। कुरान मजीद के इस्तिलाहात के 3 जोड़े ऐसे हैं कि वो तीनों मुतरादिफ के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाते हैं और अपना अलहदा अलहदा मफ़हूम भी रखते हैं। इनके ज़िमन में उलमाए कराम ने ये उसूल वाज़ेह किया है कि इज़ा इज्तमा तफर्रक़ा व इज़ा तफर्रक़ा तमा, यानी जब एक जोड़े के दोनों तो 2 मिनट में आपसे माजरत चाहता हूँ। अच्छा है, रुको यहाँ पे एंड हो गया तो हम यही रोकते हैं आयत नंबर 86।